دیکھیے اردو صحافت کے جو پچھلے 200 برس ہیں اس میں 125 سال بہت اہم ہیں، شروعات سے لے کے آزادی تک۔ آزادی کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کیونکہ اردو کو پاکستان کی زبان قرار دے دیا گیا، تو ہندوستان میں اردو صحافت کو اس طرح سے فروغ نہیں مل سکا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا۔ مگر اس کے باوجود لوگوں کی ذاتی محنت کا اور کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ متواتر ہندوستان میں اردو صحافت فروغ پاتی رہی اور ایک معیار حاصل کیا۔ میں آپ کو حیدرآباد سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو حیدرآباد کے تعلق سے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں میں۔ یہاں کا بہت مشہور اخبار ہے، آج بھی نکلتا ہے، سیاست کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں 48 میں شروع ہوتا ہے، 1948 میں شروع ہوتا ہے، اور اسے یہاں کے ایک جاگیردار گھرانے کے ایک صاحب ہیں ناب عابد علی خان اور ان کے ایک رفیق محبوب حسن جگر، یہ دو مل کے نکالتے ہیں۔ اور اس اخبار کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک بڑا دیانتدارانہ صحافت کا نمونہ ہے یہ اخبار۔ یہ نہ کسی کے جذبات کو ابھارتا ہے، نہ کسی کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، بڑی دیانتداری سے ایک اچھی صحافت کا نمونہ بنتا ہے یہ۔ اور اس کے معیار کے تعلق سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور جو میں شاید کبھی نہ بھول سکوں، یہ ہے کہ میرے ایک رشتہ دار پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ روزانہ میرے پاس سیاست دیکھتے تھے۔ ایک دن ان سے کہنے لگے کہ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور اردو ہماری زبان ہے وہاں کی، اور میں کراچی میں رہتا ہوں اور کراچی کا سب سے بڑا اخبار جنگ میرے پاس آتا ہے، اور میں پورے وثوق سے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا اخبار سیاست جو ہے یہ کسی بھی اعتبار سے جنگ سے پیچھے نہیں ہے، جنگ کے معیار کا ہے، بلکہ بعض چیزوں میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جنگ سے بہتر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حیدرآباد کی اردو صحافت کو اس سے بڑا کمپلیمنٹ میرے نزدیک کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی، اور پھر یہ کہ جس شخص کی بات کر رہا ہوں میں، بڑا معتبر اور بردبار انسان، سینئر موسٹ ٹوبیکونسٹ آف ہز ٹائم، ایک بگ انڈسٹریلسٹ، ان کا جملہ ہے یہ، کسی غیر نتو خیرے کا جملہ نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس کے صحافت کی اس طرح سے تعریف ہوئی۔ میں صرف ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں سیاست کے تعلق سے کہ جہاں وہ ایک طرف بڑے اچھے اخبار کی حیثیت سے اور دیانتدارانہ صحافت کا نمونہ ہے، وہ آج جناب عابد علی خان اور جگر صاحب کے انتقال کے بعد جناب زاہد علی خان کے زمانے میں اس اخبار نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے، اور آج میں سیاست کو صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک تحریک مانتا ہوں، اور اردو کے تمام اخباروں کے لیے میری دعا ہے کہ یہ پھلیں پھولیں اور ایک اچھا معیار کا مظاہرہ کر سکے۔ اردو صحافت کے 200 برس بڑا طویل عرصہ ہے۔ اس میں اگر آپ اس میں بالکل کم سے کم بھی اگر آپ اس میں بات کریں تو آپ کو ہری ہرداس صاحب کا ذکر کرنا پڑے گا، جنہوں نے سب سے پہلا اردو کا اخبار 200 برس پہلے کلکتے سے نکالا تھا، یا پھر اس کے ایڈیٹر سدا سکھلال صاحب کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بے حساب ایسے نام ہیں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال اور البلاغ ہے، اور منشی نیول کشور جنہوں نے اودھ نکالا تھا لکھنؤ سے، بڑا نام ہے۔ یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس
200 سال تقاریب صحافت اردو صحافت کی کے موقع پہ آپ لوگ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں اس مبارک موقع پہ آپ لوگوں کو مخاطب کروں. 200 سال کی تاریخ تو بہت طویل ہے، اس پہ اگر انسان بولنا چاہے تو بہت دیر بول سکتا ہے. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی یونیورسٹی کو، اور خاص طور سے ماس کمیونیکیشن کے شعبے کو، اور سرپرست وائس چانسلر صاحب کو، عین الحسن صاحب کو، اور وہ تمام حضرات جو روح رواں ہیں اس کے، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی اس محنت کو سار لگائے، کامیاب کرے، اور آپ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوں.